إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد کسی مصور سے آرٹسٹ سے کسی نے مطالبہ کیا کہ دل کے دروازے کی تصویر بنا. یہ آرٹسٹ ہوتے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر. اس نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا دل کی شکل کا اور اس میں ایک بہت خوبصورت دروازہ رکھا چھوٹا سا لیکن بہت خوبصورت. اس دروازے میں ہینڈل نہیں لگایا اسے. تو جب کسی نے اسے سوال کیا کہ آپ نے اتنا خوبصورت دروازہ بنایا ہے اور اس میں ہینڈل نہیں لگایا آپ نے، تو اس نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر ہینڈل کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں شک بھی کوئی نہیں اور اللہ پاک زبردستی کرتا بھی نہیں ہے. حالانکہ ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارے دل بھی اللہ کی ملکیت ہے. جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، لیکن اس کی انا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زبردستی کسی دل میں نہیں جاتا، چاہے وہ کسی نبی کے بیٹے کا دل ہو، چاہے وہ کسی نبی کی بیوی کا دل ہو،
اگر وہ خود دعوت نہ دے تو رب نہیں جاتا. یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، چاہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا. ہمارے یہاں ایک رواج ہے، کلچر ہے، اس کا مذہب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، کہ جب کوئی کسی کے یہاں دعوت کھانے جاتا ہے، دعوت پہ جاتا ہے، تو پھر دعوت کھانے کے بعد وہ اپنے میزبان کو دعوت دیتا بھی ہے کہ آپ کبھی وقت نکالیں، ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیں. یہ مروت کا تقاضا، سوائے مولویوں کے کہ وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لائیں. دعوت ہر گھر میں کھاتے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن مروت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جب کھاتے، اگلا آئے یا نہ آئے، لیکن دعوت ضرور دی جاتی ہے. ہمارے جو حجاج کرام حج پہ تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ان کو کہا ضیوف الرحمن، یہ رحمان کے مہمان ہیں اور رحمان ان کا میزبان ہے. تو مذہب نہ صحیح، مروت کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ چلتے ہوئے اللہ پاک کو بھی دعوت دی جائے کہ کبھی تشریف لائیں. وہ شاعر کہتا ہے جے سونا کر آوے میرے، جے سونا کر آوے میرے، مک جان سارے جھگڑے جیڑے. یعنی یہ اللہ کو دعوت دینے والی بات ہے نا، ملکیت اللہ پاک کی ہے، لیکن اس کی انا جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ خود بخود جاگ گھسے وہ کسی کے دل میں. تو مروت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ہم اللہ پاک کو دعوت دیتے کہ آپ چلیں ہمارے یہاں آئیں، اور اللہ پاک آنے کے لیے تیار بیٹھے. ہم جب اپنے دل میں جھانکتے ہیں تو الحمدللہ گناہگار ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ایمان میں کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی. ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ پاک کی ربوبیت پر کبھی شک نہیں ہوا، اس کے وجود پر کبھی شک نہیں ہوا. نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی ہمیں کوئی شک ہوا، نہ آپ کی رسالت پر کبھی ہمیں کوئی شک ہوا. یعنی گناہگار ہونے کے باوجود، گناہگار سے گناہگار بندہ بھی، مسلمان بھی جو میں بات کر رہا ہوں، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جب اپنے قلب میں جھانکتا ہے تو اسے جگمگ جگمگ کرتا ایمان نظر آتا ہے. لہذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کے باوجود اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اور رسول پر کوئی شک نہیں ہے، اور اس حالت میں اگر وہ اللہ سے ملے گا تو حالت ایمان میں ملے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ پاک سے حالت ایمان میں ملے گا پھر اللہ پاک اس کا اکرام بھی فرمائیں گے. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک کی شان تخلیق کے ساتھ. آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. ہم ازل سے اللہ پاک کے علم میں موجود، پوری کائنات، یعنی اللہ پاک کسی چیز کو بھی پیدا کر کے نہیں جانتا، تجربوں سے نہیں جانتا، وہ جان کر پیدا کرتا. اس لیے فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، جب وہ تمہیں مٹی سے بنانے جا رہا تھا، زمین سے اٹھا رہا تھا، he was very much aware of you، اسے پتا تھا کیا بنانے جا رہے ہو. وہ کبھی پچھتایا نہیں اس بات پر کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی کام نیا نہیں ہے، کوئی بھی انفارمیشن نئی نہیں، اس کے علم میں اضافہ نہیں کرتی، نہ ہمارا گناہ نہ ہماری عبادت. تو اس نے ہمیں جان کر سوچا، اس نے ہمیں
پوری کائنات کو سوچا، زمین آسمان کو سوچا، ان گلیکسیز کو سوچا اس نے، ان تمام چیزوں کی حقیقت، جنت اور جہنم کی حقیقت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کی حقیقت، عرش الہی کی حقیقت اس کے علم میں موجود تھی، ہے اور رہے گی۔ جس طرح آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک نقاش ہوتا ہے، آرٹسٹ، نقشہ نویس جو ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، ایک عمارت کا نقشہ اس کے ذہن میں آتا ہے، کھڑکیاں، دروازے، لمبائی چوڑائی، سارا کچھ وہ موجود ہے اس کے ذہن کے اندر، کسی کو پتہ نہیں۔ پھر وہ اپنے اس سوچ کو جو اس نے سوچا ہے، جو عمارت سوچی ہے، ایک سکیچ کی شکل میں لے کر آتا ہے، ایک امپریشن کی شکل میں لے کر آتا ہے۔ وہ کھڑکیاں بناتا ہے، 3 فٹ کی کھڑکی بناتا ہے جس میں 2 پٹ 1.5 فٹ کے وہ رکھتا ہے، سلائیڈنگ والے۔ اس میں دونوں اس کے جو پٹ ہیں وہ 1.5 فٹ سلائیڈ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے دونوں 1.5 فٹ کے ہیں، سپیس 3 فٹ کی ہے، تو اس صورت میں یہ بھی ادھر جائے گا، اس لیے کہ 1.5 فٹ تو اس پٹ کا اپنا وجود ہے نا، 1.5 فٹ باقی سپیس رہ گئی، چاہے ادھر وہ رائٹ میں کرے موو، چاہے لیفٹ میں کرے۔ لیکن یہ سلائیڈنگ اس امپریشن پہ نہیں ہو رہی، یہ سلائیڈنگ نہ اس کے ذہن میں ہو رہی تھی۔ اگلا سٹیپ جب اس نے لیا، اس کا ایک نقشہ بنایا اس کی، وہاں بھی وہ اپنی ایون کہ اس کے شیشے بھی وہ بلو کر دیتا ہے کہ شیشے اس کے کھڑکی کے بلو ہوں گے، لیکن وہ سلائیڈنگ نہیں کر رہی جب تک کہ وہ عمارت قائم نہیں ہوگی، وہ کھڑکی بنے گی نہیں، انسٹال نہیں ہوگی، تب تک رائٹ لیفٹ موو نہیں کر سکے گی۔ اس کی صفات معطل ہیں، سسپینڈ ہیں، جب تک کہ وہ قائم نہ ہو جائے۔ ہم اللہ پاک کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے، کسی کو پتہ نہیں۔ پھر وہ اس کا ایک امپریشن بناتا ہے، اگلی صفت شروع ہوتی ہے۔ تخلیق کے لیے اللہ پاک نے اپنے لیے 3 مراحل طے کیے، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ خالق وہ ہے جس نے اس کی سوچ سوچی ہے، دا کریٹر، ذہن میں خیال سوچ آئی کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ بارئ وہ ہے جو اس سوچ کو باہر لے کر آیا ہے۔ یہ جو عربی کا لفظ برا ہے نا، یہ اصل میں برا ہے۔ البارئ، اس سوچ کا اس نے اسکیچ، اس کو کھینچ کے ڈریج کر کے وہ لے کر آیا، اس کو عالم مثال میں اس کا اس نے شارٹ کٹ بنا دی۔ اور جب عالم مثال میں اس کا وجود آتا ہے تو پھر فرشتوں کو اس کا اسکیچ نظر آتا ہے۔ علم الہی میں جو لوح محفوظ ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، بھائی بندے کے ذہن تک کسی کی رسائی نہیں کہ اس نے کیا سوچ سوچی ہے، جب تک کہ وہ کنسلٹنٹ آپ کو نقشہ نہیں دے دیتا، آپ کو پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوا ہے۔ پھر اس نقشے کو پورا کرنے کے لیے آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے فلاں کے ساتھ، فلاں کمپنی کے ساتھ سودا کرو، وہ کمپنی پھر کوئی سری لنکا سے بلاتی ہے، کوئی انڈیا سے بلاتی ہے، کوئی بنگلہ دیش سے بلاتی ہے، پھر مشینری آتی ہے، پھر سیمنٹ آتا ہے، اس سوچ کو وجود بخشنے کے لیے۔ کائنات میں جو کچھ ہے یہ رب کی سوچ ہے، اس کی معلومات ہے، اس کا علم ہے۔ پھر جب وہ سکیچ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے زمین پر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، رشتہ دیکھو جی، کڑی تکو جی، منڈا تکو جی، پھر وہ شادی ہوتی ہے جی، کوئی کہاں کا ہوتا ہے، کوئی کہاں کا ہوتا ہے، وہ عمارت بننے جا رہی ہے جس کا سکیچ وہاں ہے عالم مثال، وہ بندہ بننے جا رہا ہے۔
البار، بر کو بر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ پانی میں سے نکل کے باہر آئی ہے. پہلے پوری زمین پانی میں لپٹی ہوئی تھی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کی حکومت پانی پر تھی، زمین کے اوپر پانی پانی تھا. اس میں سے جو باہر نکل آیا وہ کیا ہو گیا؟ بر. باقی پانی کے اندر ہی. البار، اپنے علم سے اس کو عالم مثال میں لے کر آنے والے. میں آپ کو مثال کل کے اخبار کی دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ اسکیچ امپریشن ہے. 2013 میں جو دبئی میں ایئر شو جس جگہ ہوگا، یہ اس کا نقشہ ہے. ابھی صرف کسی نے سوچا ہے اور عالم مثال میں دیا ہے. یہ عالم مثال ہے. جہاز بھی موجود ہیں، درخت بھی موجود ہیں، گرینری بھی ہے، بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے والے. لیکن یہ 2013 میں تیار ہوگا. 1 بلین درہم کا یہ پروجیکٹ ہے. اس کے لیے مشینری کہاں کہاں سے آئے گی، بندے کہاں کہاں سے امپورٹ ہوں گے، کہاں کہاں کمپنیوں سے ٹھیکے ہوں گے. لیکن دینے والے نے ایک نقشہ دے دیا. یہ ہے عالم مثال. یہ کسی کے ذہن کی یہ سوچ ہے. یہ تو خیال ہے کسی اور کا، تجھے سوچتا کوئی اور ہے. ابلیس تیرے پیچھے لگ گیا ہے، تو ہے کسی اور کی سوچ. اسی طرح ہم سوچے گئے ہیں. عالم مثال میں اسی طرح ہمارا نقشہ بھیجا گیا ہے. پھر اس نقشے میں جان ڈالنے کے لیے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. المصور، فیشنر، دی فیشنر. تو اس سوچ کو جو اللہ پاک نے سوچی اور سوچ کر رہ نہیں گیا، اس کو عالم مثال میں بھیجا. اور جب عالم مثال میں وہ فلیش کرتا ہے تو وہاں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. فرشتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے گھر یہ بچہ ہونے جا رہا ہے. اور جب مینیمائز کیا جاتا ہے تو وہیں پہلے نشان لگتا ہے. 27 رمضان کو یا لیلۃ القدر کی رات کو وہاں نشان لگ جاتا ہے. یہاں ونڈوز کلوز ہوتے ہوتے دیر لیتا ہے، شٹ ڈاؤن کرتے دیر لیتا ہے. وہاں کمانڈ مل جاتی. دنیا میں اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کی کمانڈ مل جاتی ہے اسرائیل کو کہ اس کو بند کرنا. کلوز دس فولڈر. پھر اللہ پاک اس بندے کو وجود میں لے کر آتا ہے. وہ جو اس نے سوچی ہوئی ہے، کہاں کی ماں کہاں کا باپ، اس کا بلڈ گروپ اور ہے، اس کا بلڈ گروپ اور، اس کی قوم اور ہے، اس کی قوم اور ہے. ان میں سے اللہ پاک وہ جو وہاں موجود ہے اسکیچ، اس کو وجود بخشتا، تاکہ جو صلاحیتیں اس میں موجود ہیں وہ نہ عالم مثال میں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں، اویل ہو سکتی ہیں، استعمال ہو سکتی ہیں، نہ اللہ پاک کے یہاں جب اس نے سوچا ہوا تھا تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا جب تک اس کو وجود نہ دیا جائے. ایک عمارت کا جس کا دروازہ آپ نے آٹو ڈور بنایا ہے، وہ کسی نے سوچا ہے، پھر اس کا اسکیچ بنایا ہے، وہ کھل نہیں سکتا. آپ اس کے دروازے کے اس نقشے کو سامنے رکھ کے 100 بار بھی اس کے سامنے گھومیں تو وہ کھلے گا، بند نہیں ہوگا وہ، جب تک کہ وہ قائم نہیں ہوگا. اللہ پاک نے اس عالم مثال کے اس اسکیچ کو قائم کر دیا اور قائم رکھے ہوئے ہے. اس لیے وہ کیا ہے؟ القیوم. وہ پکڑے ہوئے. یہ پوری کائنات اس کو رب قائم کیے ہوئے. ایک لمحے کی اونگ آ جائے اسے تو سارا کچھ ختم ہو جائے. پوری، صرف ہمیں نہیں، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، تو ہی تھامے ہوئے، قائم رکھے ہوئے زمین و آسمان کو بھی اور جنت اور جہنم اور فرشتوں سمیت زمین و آسمان میں جو بھی رہنے والے ان سب کو بھی۔ قیوم، یہ ذرا یاد رکھیے گا، آگے چل کے آ رہا ہے پھر وہ اس کو پھر قائم کرتا ہے، پھر مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واسجدوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اب میں نے تمہارے اندر وہ جو آپ دیکھیں وہ جو کھڑکی ہے اس کی تقدیر کیا ہے، 3 فٹ 1.5 فٹ کے 2 اس کے پٹ ہیں اور وہ 1.5 فٹ دونوں موو کر سکتے ہیں 3 فٹ کی، یہ اس کی تقدیر ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلہ، ہم میں سے ہر ایک کی ایبلٹیز طے کر کے بھیجی گئی ہیں، ہم انہی کے اندر موو کر سکتے، یہ تقدیر ہے۔ اور ہم سے انہی کے بارے میں سوال ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک کو پتا ہے، اس نقشہ نویس کو پتا ہے کہ کس کے اندر کیا رکھا ہے اس نے، اور اس سے اس کی صلاحیتوں کا سوال ہوگا۔ 1.5 فٹ جو موو کرتی ہے اسی سے کہا جائے گا 1.5 فٹ کیوں نہیں موو کیا، اس سے 3 فٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیں یعنی ہماری سوچ، ہمارا وجود جب علم الہی میں تھا، علم الہی میں جب تھا تو اللہ کی سوچ میں ہو کر بھی ہم رکوع سجدے اور نہیں کر سکتے تھے، ہم پورا نہیں تول سکتے تھے، ہم سچ نہیں بول سکتے، ہم بلا صفات تھے، نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، لیکن تھے خالی برتن کی طرح۔ پھر اس نے ان میں صفات انڈیلی ساقی کی طرح۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ اللہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، ہمارا ہونا اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ اس لیے کسی بھی چیز، جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز واقع حادثے سے پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ذوالعین، آنکھ والے، اہل نظر، جو ہر حادثے سے پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک اللہ نہ چاہتا، پہلے وہاں ہوا ہے، علم الہی میں ہوا ہے، پھر یہاں ہوا۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کوئی نئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو علم الہی میں، اگر کسی کے یہاں اولاد علم الہی میں موجود نہیں ہے اس کے بعد کہیں سے بھی نہیں آ سکتی، کہیں سے آئے گی تو یہ علم الہی میں ایک اضافہ ہوگا، سرپرائز ہوگا اللہ کے لیے، اور اللہ کے یہاں سرپرائز کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثِ، حادثے اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، کوئی تغیر نہیں کرتے کہ فلوڈ مار کے 3 کی بجائے 4 کر دے کہ نہیں پہلے میں نے 3 لکھے تھے اب 4 بچے ہو گئے اس کے، نادرا والوں کی طرح نہیں۔ اس کے علم میں ایک قومے کا، ایک ڈاٹ کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نکلتا تو اس کے علم میں نکلتا ہے، گرتا تو اس کے علم میں گرتا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، تو جب ہم اس کے علم میں تھے، صلاحیتوں کے لیے برتن کی کیپیسٹی وہی ہوتی ہے، جب آپ نے ابھی لسی نہیں ڈالی ہوتی تو بھی ڈولا اتنا ہی ہوتا، صرف خالی ہوتا۔ ہم قابل للصلاحیات تھے، ہمارے اندر جو ریسیپٹر تھا وہ یہ صلاحیتیں قبول کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہم اٹھا نہیں، بغیر سماعت و بصارت کے تھے ہم، بغیر علم اور ارادے کے تھے ہم۔ پھر اللہ پاک نے اس کا ایک شارٹ کٹ کریٹ کیا عالم مثال کے اندر۔
جیسا آپ کا نقشہ نویس آپ کو اینیمیشن دیتا ہے یا اس کا نقشہ بنا کے دیتا ہے. اور وہ نقشہ بڑا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارنر پہ، بلڈنگ کے کارنر پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ عمارت یہ بننے جا رہی ہے. عالم مثال تک اگر کسی کی پہنچ ہو، لوح محفوظ تک نہیں ہے کسی کی، لیکن اگر کوئی اللہ والا دیکھے عالم مثال میں تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا بننے جا رہا ہے. وہ عالم مثال ایک الگ جگہ ہے. پھر اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا، وہاں بھی نہیں چھوڑ دیا، عالم مثال میں بھی نہیں چھوڑ دیا، نقشہ بنا کے نہیں چھوڑ دیا، بورڈ لگا کے نہیں چھوڑ دیا کہ یہ پلازا بننے جا رہا ہے، یہ ٹاور بننے جا رہا ہے. اس نے بنایا ہے. علمتنا وہدیتنا، پھر علم دیا ہے، پھر ہدایت دی ہے، پھر مطالبہ کیا ہے. اب حرکت میں آؤ، میں نے تمہارے اندر سجدے کی صلاحیت رکھی ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کرتے ہو یا درخت کو کرتے ہو یا قبر کو کرتے ہو یا پتھر کو کرتے ہو. ہنومان جی جیسے بندر کو کرتے ہو یا گنیش جی جیسے ہاتھی کو کرتے ہو. صلاحیت سجدے کی میں نے رکھی ہے، تمہاری تقدیر میں سجدہ لکھا ہے. کشا کش میں ہے دیوانے تیرا، سجدہ کہاں کر لیں. اب وہ جو ایمان جس کو ہم جھانکتے ہیں تو اس کو فل پاتے ہیں، بغیر کسی شک و شبے کے ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر کوئی شک نہیں ہے، اس کی ذات و صفات پر کوئی شک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے مقام، رسالت پر کوئی شک نہیں ہے، لہذا میں مومن ہوں. اللہ پاک بھی اگر ایسے ہی اپنے علم میں جھانک لیتا، میں سجدے کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو بات ختم ہوگی. وہ ہمارا علم ہے، وہ جو ہم ایمان کو جھانکتے ہیں نا، وہ ہمارا علم ہے. اس علم کا، اس کی اینیمیشن ہونی ہے، ایک نقشہ بننا ہے. بندے نے کہا اللہ کے رسول میں ایمان لایا، آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا الْحَقِيقَةُ إِيمَانِكَ. ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو یہ صرف تیری سوچ ہے نا. اس کو صرف، اگر رب ہم کو صرف اپنی سوچ تک نہیں رکھا، اس نے سوچ سے نکال کے وجود بخشا ہے. اے اللہ کے بندے، تو اپنے ایمان کو وجود کیوں نہیں دیتا؟ تو خدا سے بھی بڑا ہو گیا ہے. ہمارے ایمان کی اینیمیشن ہوگی عالم مثال یعنی عبادات میں. بنی الاسلام علی خمس، ایمان کی اینیمیشن ہوگی، وہ عالم مثال میں ہماری سوچ سے نکل کر آئے گا اگر ہے اندر تو. اگر ہے تو پھر وہ عبادات میں، عالم مثال میں آئے گا. لیکن وجود کہاں جا کے پکڑے گا؟ وہ سوسائٹی میں، مسجد میں نہیں. یہ جو نقشہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں یہ ہماری عبادات ہیں. ہر ایک ہمیں دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں وہ مومن نہیں. پتہ چلا کہ تم صرف وہ نقشہ لگا کے انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے کونے پر کہ یہ 32 سٹوری بلڈنگ بننے جا رہی ہے، بلو اس کے شیشے ہوں گے اور یہ اس کی جناب علی شکل ہوگی، تم بیٹھ گئے ہو، تم نمازوں پر بیٹھ گئے ہو. نمازیں اینیمیشن ہیں. رب اینیمیشن سے آگے بڑھا تھا، عالم مثال سے آگے نکلا تھا. اس نے تمہیں وجود بخشا تھا. باہر نکلو، فادخلی فی عبادی، جا میرے بندوں میں جا، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں جا. بندوں میں سے ہو کے جنت کا رستہ جاتا ہے. اس لیے ہمارا سفر انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آتا ہے. ہم بندوں میں گھستے ہیں. پہلے ہم گھر تک ہوتے ہیں، پھر کہا گیا کہ نہیں جا کے مسجد میں پڑھو.
یا اللہ مسجد میں طرح طرح کے بندے ہوتے ہیں، وہاں پینٹر بھی آتے ہیں، مزدور بھی آتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، مکینکوں کے ہاتھ پاؤں کالے ہوتے ہیں، کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، مجھے کنسنٹریشن نہیں ہوگی، کہا تمہیں کنسنٹریشن دینی ہوتی تو میں اپنے علم میں تمہیں رکھتا، وہیں لے لیتا تمہاری کنسنٹریشن۔ جا کے اس شور شرابے میں مجھے ڈھونڈو تاکہ تمہارا خلوص کا امتحان ہو تمہارا۔ جتنا رش زیادہ ہوتا ہے، بچے کے ماں باپ کھو جائیں تو اتنا زیادہ روتا ہے وہ کہ اتنوں میں کیسے ڈھونڈوں گا اسے۔ جاؤ ان میں جا کے نماز پڑھو، ان میں رکھو کنسنٹریشن قائم تاکہ پتہ چلے تمہیں میری تلاش ہے۔ پھر ہفتے میں کہا کہ ایک بار اس سے بھی بڑی مسجد میں جاؤ، جامعہ مسجد میں جاؤ، تو ساری مسجدوں والے اپنے یہاں مت پڑھو زور، مت کہو اذان، جامعہ مسجد میں جاؤ، اور زیادہ بندے ہوں گے وہاں پہ، اور زیادہ مسائل ہوں گے وہاں پہ۔ اب تو ہمارے یہاں جو پیسہ ہے نا، اس کا نفع بھی بڑا ہے، نقصان بھی بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک، اللہم انا نعوذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا، اللہ پاک جو تو نے ہمیں دے دیا ہے اس کی شر سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اور جو نہیں دیا اس کی بھی شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں، مل گیا تو بھی اس کا اپنا ایک شر ہے۔ دولت مل گئی نا تو سنبھالنی مشکل ہے، یہ کعبہ خانے سارے دولت والوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں ملی اور ارج اتنی زیادہ ہے، طلب اتنی شدید ہے کہ بچہ لینے کے لیے پھر لوگ پتھروں کو سجدے کرتے پھرتے، تو یہ دو شر ہیں، محرومی بھی ایک شر ہے، غربت بھی ایک شر ہے۔ ان الفقر یکاد الکفر، غربت انسان کو، غریبی انسان کو کفر کی حد پر لے جاتی۔ کبھی بھی طلب کر کے غریبی نہیں لینی چاہیے، غریبی آ جائے تو اس شان کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، لیکن کبھی بھی غریبی مانگنی نہیں چاہیے۔ جنگ آ جائے تو مومن ثابت قدم رہے، گولی سینے پر کھائے، گولی کا نشان محشر کے میدان میں رب تیری پیٹھ پر نہ دیکھے۔ فلا تولوہم الادبار، ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، لیکن کبھی جنگ طلب نہیں کرنی۔ جنگ مصیبتوں کی ماں ہے، یعنی مومن جنگ طلب نہیں کرتا، لیکن اگر اس پر تھوپ دی جائے تو پھر مردوں کی شان کے ساتھ اس کا سامنا کرتا۔ تو یہ ایک شر ہے کہ دولت کا، کہ ہم نے اپنے محلے کی مساجد خوبصورت بنا لی ہیں، بڑی کر لی ہیں، اور ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیر نہیں ہے، یہ شر ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی قوم ہے، اس میں دو خاندان ہیں، جیسے قوم ایک ہے قریش، بنو امیہ، بنو ہاشم، دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں، قوم ایک ہے قریش، ایک ہی قوم ہے، اس میں دو قبیلے اندر خاندان ہیں۔ مساجد میں فرق کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے ہوں، یعنی کوئی 10 گھروں کا فرق ہے۔ اس نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، سارے اس میں جمعہ پڑھتے ہیں، اس نے اپنی مسجد بنائی ہوئی، سارے اس میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، مرکزی مسجد اس کو کہتے تھے، اور کیا شان ہوتی تھی اس میں۔ پھر صلح ہوا کرتی تھی، لوگ انتظار کرتے تھے کہ جی دو، پتہ چلتا تھا کہ بھائی فلاں فلاں ناراض ہے، یار جمعہ آن دے بھائی، تکنے ہیں۔ پھر جمعے میں دیکھا وہ کہاں ہے، اگلی صاحب میں، جمعے کے بعد اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا، کیا کرتے ہو تم فلاں، اور دونوں کے ہاتھ ملا دیے، صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔
پھر کیا کہا؟ یہ جمعہ ہے. پھر کہا سال کے بعد اس سے بھی بڑے اجتماع میں نکلو. عید کا اجتماع آ گیا. زیادہ پبلک میں گھسو. فادخلی فی عبادی، وہاں سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. اگر تیرا پڑوسی کہہ دے کہ تو جنتی ہے تو تو جنتی ہے، اور اگر تیرا پڑوسی کہہ دے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے. یہ کرائیٹیریا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہ ایک دفعہ زندگی میں وہ اجتماع بھی دیکھ لو، حج والا بھی. وہاں زیادہ بندے، زیادہ مصائب. بندے جہاں زیادہ ہوں گے وہاں مصائب زیادہ ہوں، اس لیے کہ طبیعتیں زیادہ ہیں، رویے زیادہ ہو گئے. کہا جاؤ جا کے ٹیسٹ پاس کر کے آؤ، اور ہم میں سے اکثر فیل ہو کے آتے. بات کتنی ہے؟ 4 دن کی. 4 دن کی بات ہے. 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج کی زور تک، 8 ذی الحج کی زور سے لے کر 12 ذی الحج کی زور تک. اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے، اتنی موٹی گالی دے کر انہوں نے کہا کہ خلی ولی حج، بہت صبر کر لیا، تیری ایسی کی تیسی، ماں بہن کی گالیں دینا شروع کر. 4 دن ٹوٹل. صرف مصلے، تسبیح اور کھجوروں اور زمزم سے حاجی نہیں بنتے. حج تو بڑی قوی ڈوز ہے. وہ تو زندگی میں ایک ہی بہت ہے بندے کو. اگر بندے کا پتر ہو تو بندہ بنانے کے لیے اس گھر کو ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہے. تو ہم جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ایمان میں کوئی کمی نہیں پاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا 100% اللہ پاک پر ایمان ہے، 100% رسالت پر ایمان ہے، ہم مومن ہیں. یہ مولوی کیوں ہمارے پیچھے پڑا رہتا؟ اور بھائی صاحب تم اپنے علم کی بات کر رہے ہو، وہاں دکھایا جائے گا. وہ تمہارے جو ذہن میں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہود کے ذہن میں 100% یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول. صرف ان کے علم میں یہ ہونا ان کی نجات کے لیے کافی ہے، جب تک کہ ان کے کردار میں نبی کی سنت نہ جھانکے، ریفلیکٹ نہ کرے. آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا کہ یہود کو 100% یقین ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے، قرآن حکیم میں ایک بار نہیں کہتا، 2 بار وہی الفاظ استعمال فرماتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ ان کے ضمیروں میں اس کا یقین موجود ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ظلماً وعلوا، یہ تکبر کے ساتھ اور بے انصافی کے ساتھ اس کو رد کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر ہم اپنے شادی بیاہ میں، اپنے ماتم میں، اپنے مصائب میں، اپنی خوشیاں ساری اس کے اندر رہ کر پوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیں بتاتا نہیں کہ خوشی ہو تو کیسی ہونی چاہیے. نبی بھیجا اس لیے گئے تھے کہ آپ کو خوشی بھی آئی ہے، غم بھی آیا ہے، اولاد پیدا بھی ہوئی ہے، اولاد فوت بھی ہوئی ہے، بیٹی بیائی بھی ہے، بیٹی کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، بیٹی کو قبر میں بھی رکھا ہے، بیٹی کو دفن بھی کیا ہے، اپنے بیٹے کو کھجور بھی چٹائی ہے چبا کے، اور اپنے بیٹے کو گود میں جان دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، چچا کو مسلمان ہوتے بھی دیکھا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چچا کو شہید ہوتے بھی دیکھا. تو کیسے کیا، کیسے منایا؟ حضور نے اپنی شادی بھی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کی. کیسے کی؟ ہمیں تو جو کرائسس ہے وہ اس چیز کا ہے کہ وہ عمارت جو ہمارے دماغ میں ہے وہ معاشرے میں کوئی نہیں ہے. وہ مسلمان جو ہم اندر جھانکتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ کوئی لڑکی
دو تکیے رکھ کے اوپر چادر ڈال کے بھاگ جائے، جب بھی ماں اٹھ کے دیکھے تو کہ ستی یہ کڑی۔ تم جب بھی اپنے اندر جھانکتے ہو تو تکیوں پہ نظر ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہو کہ اندر ہے، یہ تمہارے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو حشر میں سارے دیکھیں گے۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، کہو کہ عمل کرو، اللہ بھی دیکھے گا۔ حالانکہ ہمارے عمل سے پہلے اللہ کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا، اس کے علم میں ہے، لیکن اس نے اپنے علم پر فیصلے نہیں کرنے، ہمارے عمل پر کرنے۔ ہمیں موقع دیا، اس نے اتنا وقتہ کر کے پیدا کیا ہمیں، کہاں ملک کے ایک سرے سے اس نے عورت ڈھونڈی ہے، کہاں دوسری دنیا کے سرے سے اس نے مرد ڈھونڈا، پیدا کیا ہمیں، پالا ہے ہمیں، قائم رکھے ہوئے، کس لیے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تاکہ اللہ پاک تمہارا عمل دیکھے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی دیکھیں، وہ تو دیکھا جائے۔ اور قبر میں جو پوچھیں گے فرشتے وہ یہی تو کہیں گے کہ سرکار دکھاؤ کہاں ہے وہ ایمان، دکھاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے۔ میرے ایک بانجے تھے، اس کا کسی اسکول میں پڑھتے ہو، تو اس نے آنکھیں بند کی اور کہنے لگا او سامنے، یعنی اس نے اپنے اسکول کے سامنے چلا گیا نا آنکھیں بند کر، تو مجھے بھی کہنے لگا او سامنے۔ بھائی صاحب فرشتوں کو یہی بولو گے؟ وہ کہیں گے کہاں ایمان، من ربوں کا، اور آنکھیں بند کر کے کہو گے؟ وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں بھی دیکھوں، رسول بھی دیکھے، مومن بھی دیکھے، وہ کہاں ہے، وہ ایمان کہاں ہے؟ اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس ایمان کو وجود بخشو، زندگی دو۔ یہ نمازیں، یہ روزے آئیں گے قیامت کے دن ساتھ بندے کے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عذاب والا فرشتہ آئے گا تو وہ دائیں طرف سے آئے گا تو اس بندے کا صدقہ اس کو روک لے گا، وہ پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اس کا قیام اس کو روک لے گا، وہ سر کی طرف سے آئے گا تو اس کا قرآن اس کو روک لے گا جس منہ سے وہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو آخر میں فرمایا کہ روزہ صبر کر رہا ہوگا، صبر ہے نا روزہ، کہا روزہ وہاں بھی صبر کر رہا ہوگا کہ کون سا مورچہ، کون سا فرنٹ کمزور ہے تاکہ میں وہاں پہنچوں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ اس کو وجود تم نے بخشنا ہے، جس طرح تم کو وجود اللہ نے بخشا ہے، جس طرح اللہ نے اپنی سوچ کو وجود بخشا ہے، تم بھی اپنی اس سوچ کو جس کو تم ایمان کہتے ہو اس کو وجود بخشو۔ کہا کہ قبر میں جب فرشتے حساب کتاب لے کے چلے جائیں گے تو ایک بندہ آئے گا نیک بندے کے پاس، انتہائی خوبصورت، اور وہ اس کو کہے گا کہ بھائی صاحب کون ہو تم یار، تمہیں تو دیکھ کے میری تسلی ہو گئی ہے، بڑا انس محسوس ہو رہا ہے، یہ وحشت دور ہو گئی ہے۔ وہ کہے گا جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا ہی کمال ہے، میں آپ کا عمل ہوں، اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کے پاس کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ یہاں سے میں نکلوں۔ اور ایک بندہ جو برا ہوگا اس کا عمل ایک بدبودار شخص کی طرح اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا یار آگے تھوڑی مصیبت تھی اور تم بھی آ گئے، کون ہو تم؟ سانس نہیں لیا جا رہا، کہے گا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی صاحب، آپ کو مجھے آپ نہیں بنایا، میں آپ کی تخلیق ہوں، مجھے آپ نہیں بنایا جیسا بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں قیامت تک۔ جس طرح معاشرہ تمہیں 60 سال برداشت کرتا رہا نا ظالم، ہر ایک کو تم سے بدبو آتی تھی، صرف تمہیں نہیں آتی تھی، آج تمہیں آ رہی ہے۔ تو اس ایمان کو وجود بخشو تاکہ معاشرے کو ٹھنڈک ملے۔
یہ جو لائٹیں آپ دیکھتے ہیں نا ون پونی آتی ہیں مارکیٹ میں، یہ پہلے کسی نے سوچی ہے، پھر سوچ کے رہ نہیں گیا، پھر اس نے اسکیچ بنایا، اس کا نقشہ بنایا، اس نے پھر کسی کمپنی کو بیچا کہ میں نے نئی ایمرجنسی لائٹ کا نقشہ بنایا ہے، کتنے میں خریدو گے؟ وہ خریدا گیا ہے، پھر انہوں نے خرید کر الماری میں نہیں رکھ دیے، پھر انہوں نے اس کو بنایا ہے، پھر بنا کے گھر میں نہیں رکھا، پھر مارکیٹ میں آیا ہے، دبئی آیا ہے، پھر دبئی سے کسی نے خریدا ہے اور کسی ڈوک میں جا کے اپنے گھر کو روشن کیا ہے۔ تیرا ایمان روشنی کیوں نہیں پھیلا رہا؟ اندھیرا کیوں ہے؟ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ہر مذہب نیکی کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود نیکی ریٹریٹ کیوں کر رہی ہے، کم کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ بڑے مذہبی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندو جتنا آج مذہبی ہے پہلے کبھی نہیں تھا، مغلوں کے زمانے میں اتنا مذہبی نہیں تھا وہ۔ مسلمان آج جتنے مذہبی ہیں اتنے کبھی بھی نہیں تھے۔ آج سے 30 40 50 سال پیچھے جا کے دیکھیں، آپ کو گاؤں میں کوئی داڑھی والا جوان آدمی ملتا ہے؟ سارے بوڑھے ہوتے تھے، ایکسپائر ہوئے ہوئے، اوور ڈیٹڈ۔ 3 بندوں کی ہمارے گاؤں میں، پورے گاؤں میں داڑھی تھی اور تینوں انتہائی بوڑھے تھے۔ آج آپ کو گریجویٹس داڑھیوں سمیت ملتے ہیں، دیکھ کے جن کی شکل صحابہ یاد آ جاتے کہ ہاں ایسا نور ہوگا ان کے چہرے پہ۔ مومن آج مذہبی زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر جب ہر مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، پھر جھوٹ زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے جھوٹے آ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایلینز ہیں؟ یہ مریخ سے آتے ہیں؟ یہ مسجدوں سے نکلتے ہیں؟ یہ مندروں سے آتے ہیں؟ ہر مذہب کہتا ہے ملاوٹ مت کرو۔ پھر یہ ملاوٹ کون کرتا ہے؟ حاجی صاحب کرتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں تو اتنی داڑھی نکلتی ہے ماتھے پہ، جناب علی، اور کتنے حج کیے ہوئے ہوتے اور اسی پیسے سے کیے ہوئے ہوتے، اینٹیں پیس کے مرچیں بنا کے دیتے، دودھ میں بال صفا پاؤڈر ڈالتے ہیں، پلاتے ہیں مسلمانوں کو۔ ہر مذہب کہتا ہے کہ پورا ناپو، پورا تولو۔ ہر مذہب کہتا ہے پڑوسی کو تنگ مت کرو۔ ہر مذہب کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو، استادوں کی عزت کرو۔ پھر یہ استادوں کو مارنے والے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر یہ ماں باپ کو گولیاں مار دینے والے کہاں سے آتے ہیں؟ ہو کیا گیا ہے؟ ہو یہ گیا کہ ہر مذہب والا آنکھیں بند کر کے اندر دیکھتا ہے تو اسے اپنا ایمان پورا نظر آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں مومن ہوں۔ فیصلہ تیری سمجھ پہ نہیں ہونا، اگلوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں۔ اور اگلوں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ گیج کیا ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو پیچھے سے کہتا ہے بھائی صاحب پیٹرول ہے نا ٹنکی میں، تو آپ کی نظر کہاں اٹھتی ہے؟ شیشے کی طرف نہیں اٹھتی، پیٹرول والے گیج کی طرف جاتی۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے تو کہا گیا لیسا بمومن، وہ مومن نہیں ہے، من شبع، جو پیٹ بھر کے کھا لے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ دیکھیں ایمان کہاں جا گیا، وجود اس نے کہاں پکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیرے گھر میں سالن بچ گیا ہے تو یقین جان تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا ہے۔ یہ کسی کا حصہ تھا جو تو نے اپنے گھر میں محفوظ کر لیا۔ اللہ روز کا رزق روز اتارتا ہے، اب ڈھونڈ اور اسے پہنچا جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہانڈی میں پانی زیادہ کر دیا کرو، یہ ہانڈی کی زکوٰۃ ہے، اور اپنے پڑوسی کو بھیج دو اگرچہ وہ یہودی ہو، تو تیرا پڑوسی ہے۔ پھر یہ لوگ جو 4 5 بچوں کو لے کے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر جاتے ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی ایمان والا نہیں ہوتا، کوئی پڑوسی نہیں ہے ان کا، کوئی نمازی نہیں ہے ان کے پڑوس میں۔
ہم آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں اور بھائی صاحب وہ نماز جس پر تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، یعنی جس نے اس کی فرضیت پر شک کر لیا وہ تو کافر ہو گیا نا، وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں۔ جو نہیں پڑھتا وہ جب آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے کہ اس کا نماز پر پورا ایمان ہے کہ یہ اللہ نے فرض کی ہے تو اس میں وہ مومن ہے۔ اور کہا یہ گیا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جس طرح القیوم نے تمہیں قائم کیا ہے، جس طرح القیوم نے زمینوں اور آسمانوں کو قائم کیا ہے اور قائم رکھے ہوئے، اس طرح نماز کو قائم کرو۔ جب تم مسجد میں پڑھتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قائم نہیں کرتے، ہم نماز خواندن ہیں۔ اقیمو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قائم کرو۔ نماز آپ نے پڑھی، ایک حیت میں پڑھی آپ نے، قائم ہو گئی، ایک وجود مل گیا اس کو، اب اس کو مسجد میں ہی مرنے مت دو، اس کو ساتھ لے کے دکان میں جاؤ۔ اب تمہاری نماز تمہیں کم تولنے سے، ڈنڈی مارنے سے روکے، سیدھا کرے تمہیں۔ تیرا قیام اگر تیری ڈنڈی سیدھی نہیں کرتا تیرے تول کی تو وہ قیام اللہ کو قبول نہیں۔ اگر تیرا وہ سجدہ جس میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تیرے اندر جھکاؤ پیدا نہیں کرتا، تیرا دل نہیں جھکتا، تیری انا نہیں مرتی، تو پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا، تو اللہ کو بھی یہ قبول نہیں۔ وہ مبارک تمہیں سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں ہے، دل جھکانا بھی لازم ہے۔ زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں، یہ کمبینیشن ہے، سر اور دل دونوں جھکیں گے۔ تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ بھائی نماز کو قائم کریں تو پتہ کیسے چلے گا کہ قائم ہو گئی ہے؟ پتہ ہی کو نہیں چلتا، اس کی شکل ہی کو نہیں ہمیں نظر آتی، باڈی نہیں نظر آتی، اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے۔ کہا تمہیں پتہ چل جائے گا ان الصلاۃ، جب نماز، دیکھنا بجلی آتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی نے دیکھی ہے بجلی؟ نہیں دیکھی، الیکٹران کسی نے نہیں دیکھی، جو بجلی گھر میں کام کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھے، کام دیکھا ہے اس کا۔ بچے کو بھی پوچھے دیکھو بیٹا لائٹ ہے کہ نہیں، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ جھٹ لائٹ کی طرف دیکھتا ہے، بلب جل رہا ہے کہ نہیں، یا پنکھا آن کر کے دیکھتا ہے چلتا کہ نہیں چلتا۔ کام سے دیکھا جاتا ہے کہ بجلی ہے یا نہیں۔ کہا اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ قائم ہو گئی ہے؟ کہا جب قائم ہوگی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روک دے گی تمہیں بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے، تو سمجھ لو قائم ہو گئی۔ اور اگر نہیں روکتی تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے انڈیکیٹر میں کوئی خامی ہے، نماز قائم نہیں ہوئی، تم صرف ریڈ می فائل پڑھ کے آ گئے ہو، بس پیچھے پروگرام کوئی نہیں ہے اس کے۔ تو اس لحاظ سے بھائی صاحب اپنی سوچ کو، اپنے ایمان کو، میں کسی کے ایمان پر شک نہیں کرتا بلکہ آپ کے ایمان کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن ہمارے دل و دماغ میں کبھی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کوئی شک کبھی نہیں ہوا۔ ہم سنت سے کتنے بھی دور ہوں لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زندگی میں ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ شک پیدا ہوا۔ لیکن اسی طرح جس طرح اللہ کے یہاں جب ہم تھے، ہمیشہ سے تھے، تو وہاں شک کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ہمیں وجود میں لے کر آیا تاکہ ہم پریکٹس کریں ان صلاحیتوں کو جو رب نے ہمارے اندر رکھی تھی اور بغیر وجود کے ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ صلاحیتیں رب نے طے کی ہیں۔ یہ جو ہم کمپیئر کرتے پھرتے نا لوگوں کے بچوں سے اپنے بچوں کو، اس نے بچوں کو بھی ڈپریس کیا ہوا ہے، ماں باپ کو بھی ڈپریشن کا شکار کیا ہوا۔ دو بھائیوں کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں اللہ نے بنائی، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ ہمارے وقت میں بچہ جوں جوں بڑا ہوتا تھا تو ماں باپ کی خوشیاں بڑی ہوتی تھی،
بچہ باپ کو چائے دینے چلا گیا نا تو اس دن ماں بھی بڑی خوش ہوتی تھی کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور پتر ناشتہ دے آتا ہے باپ کو۔ جس دن بچہ گائے کے آگے پکڑ کے رسی چلتا تھا حال میں تو باپ سمجھتا تھا میرے بیٹے نے میٹرک کر لی ہے، اور جس دن وہ حال کی ہتھی پکڑ لیتا تھا تو باپ سمجھتا تھا کہ بچے نے بی ایس سی کر لی ہے۔ اب فکر شروع ہو جاتی تھی کہ دیکھو اس کی شادی کروں گے۔ خوشیاں بڑی ہوتی تھیں۔ آج جوں بچہ بڑا ہوتا ہے ڈپریشن بڑا ہوتا ہے، ماں باپ بھی ڈپریشن، اس کو انجینئر بنانا ہے اور یہ تو سر چڑھ گیا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، کہاں سے وسائل آئیں گے؟ بچے کو دبا کے پڑھو پڑھو اور پڑھو، ہنسنا منع ہے، دانت مت نکالو، جب بھی ہم تمہیں دیکھیں تو تم حفظ کی طرف پڑھ رہے ہو، فارمولے یاد کر رہے ہو، NaCl، سوڈیم کلورائڈ، پھر کہ ہاں بچے اپنی جگہ، یعنی ترس آتا ہے مجھے ان بچوں کو دیکھ کر کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ان کی کیا جوانی ہے۔ انجوائے تو ہم نے کی ہے، 6ویں میں جا کر انگریزی شروع ہوئی تھی، 9ویں میں جا کر ماسٹر صاحب نے میری وائی ٹھیک کی تھی، ماسٹر غلام حسین صاحب ہوتے تھے مستعلا کے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ دادا کی کھونڈی دیکھی ہے نا، ایسے وائی کو نیچے میں ایسے نکال دیتا تھا، اور دادا کی کھونڈی نہیں، ایسے دادا کی کھونڈی کی طرح، 9ویں کلاس میں۔ اور یہ KG والے ساری سنتے ہیں، KG1 میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ان پر ترس آتا ہے، آپ کو ترس نہیں آتا اپنے بچوں پر؟ اپنا وقت آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر ماں باپ ڈپریشن کے، لازم بچے کو اتنا پڑھے کہ اس کی تنخواہ 7, 8, 10 ہزار درہم ہو تاکہ بیوی پاس رکھ سکے۔ اب دیکھیں، سوچ دیکھیں آپ کہ یہ 2, 2.5, 3 ہزار کی نوکری کرے گا بھی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ساری زندگی باں باں کرتا رہے گا، بیوی وہاں یہ یہاں۔ لہٰذا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اتنا پڑ جائے کہ 7, 8, 10 ہزار کی نوکری ملے سے بیوی بچے پاس رکھ سکے۔ دیکھیں کتنے مخلص ہیں ماں باپ، وہ پتہ نہیں وہ بیوی والا وقت آئے گا یا پہلے یہ خودکشی کر لے گا غریب۔ جتنا تم نے ایکسیلیٹر دبایا ہوا اس کا، وہ تو وہاں پہنچتے پہنچتے 17 سال 18 سال کے بچے ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ بلڈ کہتا ہے کوئی عیب نہیں ہے، کولیسٹرول بھی صحیح ہے، پھر اس کو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی سٹریس ہے، ماں بھی سر پر چڑھی ہوئی، باپ بھی چڑھا ہوا۔ ہم کوئی ہو بھی تو جا کے کھیل کے آتے تھے، جب گلی ڈنڈا تو سارا ہم ارتھ کر کے آتے تھے، سٹریس سارا نکل جاتا تھا۔ ان کا اور کام ہی کوئی نہیں، انٹرنیٹ، ٹی وی، پڑھائی، اسکول، اور اوپر سے یہ کہ تم نے اے لے کر آنے، سارے ہمیں اے چاہیے۔ تو تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھیں، بچوں کا ہم دیکھتے ہیں بچے قتل کر رہے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں بنا، وہ بچہ 5 سال میں بچہ بن جاتا ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس مرحلے تک وہ ایک دن میں نہیں پہنچا۔ یعنی ماں باپ بھی کوئی سوکھے نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ کوئی حکیم صاحب تھے تو ان کے یہاں ایک لڑکا ہوتا تھا، جیسے مکینک کے پاس ایک چھوٹو ہوتا ہے نا، ایسے ہر حکیم کے پاس ہوتا ہے، یا ڈسپینسر ٹائپ چیز جو دوائیاں دیتا ہے ڈبے میں۔ تو حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ان کے پاس کام کرتا تھا جمورہ، اس نے ان کی دکان کھول لی، دوائیوں کا سے پتہ کوئی نہیں تھا، وہ کہتے فلان ڈبے سے لیا، وہ لے آتا، تو اسے یہ پتہ نہیں تھا فلان ڈبے والی کس کام کے لیے، تو اس نے حکمت شروع کر دی۔ اب وہ کرتا یہ تھا کہ جو بھی دوائی، یعنی ایک ڈبہ اس نے رکھ لیا، ہر بندے کو اسی میں سے دوائی دیتا تھا، فالج والے کو بھی، ڈپریشن والے کو بھی، ہائی بلڈ پریشر والے کو بھی۔ جب وہ ڈبہ خالی ہوتا تھا تو اگلا ڈبہ کھول لیتا تھا۔ تو کرتا وہ یہ تھا کہ ایک خوراک جتنی اس کو دیتا تھا وہ ایک خوراک خود بھی کھا لیتا تھا احتیاطاً، تاکہ اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو اس کو بھی پتا چل جائے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اگر بائی دے بندہ مرے تو یہ بھی مر جائے، جان چھوٹ جائے، 302 نہ بھگتنا پڑے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ہماری والدہ کو یہ تکلیف ہے، والدہ ساتھ لے کر آیا، والدہ کو تھا فالج تھا، ان صاحب نے پکڑ کے تو وہ دوائی ڈبے میں سے دی والدہ کو بھی، اور رات کو خود بھی ایک خوراک کھا لی۔ اب والدہ ساری رات شور مچاتی رہی، او میں جل گئی، او میں سڑ گئی، او میں پج گئی۔ انہوں نے پہلے تو پانی ڈالتے رہے، باہر آخر میں انہوں نے وہ بالٹی میں بٹھا کے والدہ کو کنویں میں لٹکا دیا، کھاریاں۔ رات ساری ماں کنویں میں لٹکی رہی، وہ صبح وہ آئے حکیم صاحب کے پاس بیٹے، آ کے دیکھا دکان بند ہے، حکیم صاحب گزرے ہیں،
اچھا جی. آگے پیچھے پوچھا تو ایک دودھی آ رہا تھا بھینسیں لے کر. اس نے کہا کہ میں نے حکیم صاحب کو رات کو دیکھا تھا تالاب کی طرف جاتے ہوئے نا, چھپڑ کی طرف جاتے ہوئے, تو وہ گئے تو حکیم صاحب اندر بیٹھے ہوئے. کہنے لگا حکیم صاحب ہمارے ساتھ چلیں. کہنے لگا میں نہیں جا سکتا بھائی. کہا دیکھیں ہماری والدہ بڑی اوکھی ہیں تو آپ ذرا چل کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا میں تمہیں سوکھا نظر آتا ہوں, ساری رات میں نے بھی چھپڑ میں نکالی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ماں باپ سوکھے ہیں, ماں باپ چھپڑ میں ہیں, بیٹا کنویں میں ہے. یعنی ماں باپ بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے. وہ ٹارگٹ سامنے رکھے کہ لازمن ڈاکٹر بنانا ہے, حالانکہ اس کے اندر کیپیسٹی ڈاکٹر والی نہیں ہے, انجینئر والی نہیں ہے. اللہ پاک نے دکانیں بھی چلانی ہیں, گاڑیاں بھی چلانی ہیں, تندور بھی چلانے ہیں, اور بھی ڈھیر سارے کام ہے معاشرے میں. درزی بھی بنانے, کہاں سے آئیں گے؟ جبرائیل آ کے سی کے دے گا کپڑے آپ کو, یہ جو عید والے دن آپ پہن کے آتے ہیں. اماں اس کی نے بھی سوچا تھا کہ ڈاکٹر بنانا ہے بچے, اس کو بھی ڈاکٹر والا وہ چٹا کوٹ بڑا اچھا لگتا ہے جو کسائی بھی پہنتے ہیں, اس کو بھی یہ رات دن نوٹ چھاپے گا. لہذا بھائی صاحب اپنے ایمان کو وجود بخشیں, سامنے لے کر آئیں, معاشرے میں لے کر آئیں. یہ وجود وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اس کو اس کی سعی قیامت کے دن دکھائی جائے گی. قیامت بپا کیوں ہوگی؟ ہمیں ہمارا چہرہ دکھانے کے لیے. یہ ہو تم کتنا بھی انکار کرو, یہ ہو تم, یہ بدبودار شخصیت تم ہو. لہذا اس ایمان کو, اس نماز کو وجود بخشیں معاشرے میں, اپنے اخلاقیات سے, اپنے اعمال سے, تاکہ پتہ چلے. اچھائی کو بدنام مت کریں. جب بندہ مسجد کے سامنے سے گزرا اور بے ساختہ کسی نے بندے نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ بڑا نیک بندہ, یعنی نبی کے سامنے یہ بات کہنا بہت بڑی جرأت تھی. اور اس بندے کا کیا امپریشن ہوگا نیکی کا, کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بڑا نیک بندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیکھنے کے لیے کہ نیکی کا وجود ہے کہ نہیں, اس سے پوچھا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. لین دین کیا کبھی؟ نہیں. اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ نہیں. آپ نے فرمایا تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ نیک؟ نیکی انہی چیزوں سے پہچانی جاتی. میں نے آپ کو بتایا کہ 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے مکے کا, یہاں سے بڑے ہنستے ہنستے لوگ بیٹھتے ہیں بس میں, ابھی صلہ کا بارڈر کراس نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کر لیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.